السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ مقیم شخص دو نمازیں کیسے جمع کرے گا؟ ظہر کے ساتھ عصر ملائے گا یا عصر کے ساتھ ظہر؟ جمع تقدیم اور جمع تاخیر کے متعلق بھی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، اور ابو داود، نسائی، ابن خزیمہ اور مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر وفی روایت من غیر خوف ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بغیر کسی خوف اور بارش کے ظہر و عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا، اور ایک روایت میں ہے بغیر کسی خوف اور سفر کے نمازوں کو جمع کیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات رہنی چاہیے ذہن میں کہ نمازوں کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں اس طرح ادا کرنا کہ ابھی صرف ایک نماز کا وقت ہو، دوسری کا نہ ہو۔ مثلا عصر کو ظہر کے ساتھ اس کے ابتدائی وقت میں پڑھ لینا، یہ جمع جو ہے یہ صرف مسافر کے لیے جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں اور دوسری کو جلدی کر کے پہلے وقت میں پڑھ لینا۔ اس طرح بظاہر دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور فی الحقیقت اپنے اپنے اوقات میں ادا ہوں گی۔ اس جمع کو جمع سوری کہتے ہیں، اور جس روایت میں بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر و عصر کی نماز اکٹھی ادا کی اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی، وہ اس طرح کہ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی ادا کیا، اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی ادا کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رہا یہ کہ مسافر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے کر سکتا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دو نمازیں جو ہے وہ ادا کر لے، یہ صرف مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے نہیں ہے۔ والسلام علیکم۔